بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام غیر مخصوص کی مثالیں چل رہی تھیں۔ اس سے پہلے ہم پہلی مثال پڑھ چکے، سارق پر زمان آئے گا یا نہیں، سبق نمبر 6 میں۔ آج ہم مزید عام غیر مخصوص الباز کی چند مثالیں، 3 مثالیں مزید پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہر ایک مثال کا خلاصہ، مختصر خلاصہ، اور اس کے بعد عبارت اور ترجمہ، تاکہ نفس مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ اگر اس پر طویل بحث کی جائے تو پھر ویڈیو کافی طویل ہو جاتی ہے، تو مختصراً صرف اور صرف خلاصہ اور پھر عبارت اور اس کا ترجمہ۔ عام کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں، عام غیر مخصوص الباز کی، کہ وہ عام کے لفظ جس معنی کے لیے جن افراد کے لیے وضع کیا گیا ہو ان میں سے کسی فرد کی تخصیص نہ کی جائے، کہ لفظ باعتبار وضع جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے کسی کو نہ نکالا جائے، کسی فرد کی تخصیص نہ کی جائے، یہ عام غیر مخصوص الباز۔ اور اس کا حکم یہ قطعی ہے، خاص کی طرح اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب آئیے آج ہم مثال شروع کرتے ہیں۔ وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی کی مثل، یعنی عام کی جو مثالیں گزری، نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس پڑھو تم ما تیسر من القرآن، جو تمہیں آسان لگے، پس پڑھو تم جو تمہیں آسان لگے۔ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ شامل ہے سورہ فاتحہ سے لے کر کے والناس تک۔ اب اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں کتنی قرأت فرض ہے اور کیا پڑھنا فرض ہے۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، قرأت کے ساتھ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اور جو نمازی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ دلیل دیتے ہیں خبر واحد سے کہ حضور نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ احناف، ہمارے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے، مطلق قرأت فرض ہے۔ ہماری دلیل عام غیر مخصوص الباز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فقرؤ، پس پڑھو تم ما تیسر، وہ جو آسان لگے تمہیں، من القرآن، قرآن سے۔ اب یہاں پر لفظ ما آیا ہے، ما تیسر، جو آسان لگے، یہ ما عام ہے اور یہ شامل ہے سورہ فاتحہ سے والناس تک، کہ کہیں سے بھی ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیت کی قرأت فرض ہے، جو نمازی کے لیے پڑھنا آسان ہو کہیں سے بھی پڑھ لے، تو مطلق قرأت جو ہے وہ فرض ہے۔ اب خبر واحد پر عمل کی صورت میں، اگر خبر واحد پر عمل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کو پڑھنا فرض قرار دیں تو اس صورت میں ما کا عموم جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو پھر قاعدہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اگر عام غیر مخصوص کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو تطبیق کی کوئی صورت ہو تو تطبیق دیں گے، جب وہ تطبیق کریں گے تو پھر تطبیق کی اس طرح کے مطلق قرأت فرض ہے اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ مطلق قرأت فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس طرح قرآن اور حدیث دونوں پر عمل ہو گیا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کافی ہے، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز نہیں ہوگی۔
باقی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے سے نماز کے کامل ہونے کی نفی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، بلکہ لا صلاۃً کاملۃً الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز کامل نہیں ہوگی مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ تو یہاں پر کمال کی نفی ہے، مطلق نماز نہ ہونے کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہاں نماز کے کامل ہونے کی نفی ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ جو شخص وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، وعدے خلافی کرتا ہے، تو وہ مومن نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ کامل مومن نہیں۔ اگر کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان نہیں رہتا؟ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن کامل مومن نہیں۔ تو یہاں پر بھی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس سے مراد لا صلاۃً کاملۃً، کہ کامل نماز نہیں ہے، تو یہاں پر کمال کی نفی ہے، یعنی اس شخص کی نماز کامل نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو لہذا مطلق قرات فرض ہے، اس فرض ادا ہو جائے گا، اور سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے نماز کامل ہوگی۔ اس طرح قرآن اور حدیث دونوں پر عمل ہو گیا۔ امید ہے نفس مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب عبارت دیکھ لیں، وَبِمِثْلِهِ نقول، اور اسی کی مثل میں ہم کہتے ہیں فی قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، وَبِمِثْلِهِ، اور اسی کی مثل نقول ہم کہتے ہیں فی قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس پڑھو تم ما تیسر من القرآن، جو آسان لگے، جو تمہیں آسان لگے، من القرآن، قرآن سے، پس پڑھو تم جو تمہیں قرآن سے آسان لگے۔ فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس یہ آیت عام ہے فی جمیع ما، اس تمام کے بارے میں، تیسر من القرآن، جو قرآن سے آسان لگے۔ تو یہ تمام قرآن میں سے جو آسان لگے سب کو شامل ہے، عام ہے۔ ومن ضرورته عدم توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحۃ، اور اس کے ساتھ یہ لازم ہے ہی، اور اس کے ساتھ لازم ہے عدم توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحۃ، کہ نماز کا جواز موقوف نہیں ہے فاتحہ کی قراءت پر۔ وجاء فی الخبر، اور خبر میں آیا ہے، یعنی حدیث میں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں مگر فاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ فعملنا بہما علی وجہ لا یتغیر بہ حکم الکتاب، تو ہم نے عمل کیا، یعنی کتاب اللہ پر اور خبر واحد پر، یعنی حدیث پر، علی وجہ، ایسی صورت پر، لا یتغیر بہ حکم الکتاب، کہ متغیر نہ ہو، جس کے ذریعے تبدیل نہ ہو حکم الکتاب، کتاب اللہ کا حکم، یعنی ما تیسرہ، کہ جو آسان ہو۔ بِأَن نَحْمِلَ الْخَبْرَ علی نفی الکمال، بئیں طور پر کہ ہم محمول کرتے ہیں خبر کو، یعنی حدیث کو، کمال کی نفی پر، علی نفی الکمال، کمال کی نفی پر، حتی یکون مطلق القراءۃ فرضاً بحکم الکتاب، یہاں تک کہ مطلق قراءت فرض ہوگی بحکم الکتاب، کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، وقراءۃ الفاتحۃ واجبۃً، اور فاتحہ کی قراءت واجب ہوگی بحکم الخبر، خبر کی یعنی حدیث کے حکم کی وجہ سے۔ امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑنے کے بارے میں، کہ اگر کسی ذبیحے پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی گئی تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں تین مذاہب ہیں، اس میں تین مذاہب ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جانور پر بسم اللہ نہ پڑھی، چاہے جان بوجھ کر یا بھول کر، جان بوجھ کر نہیں پڑھی یا بھول کر چھوڑ دی، یعنی غلطی سے چھوڑ دی، دونوں صورتوں میں ذبیحہ حلال ہے۔ امام مالک رحمہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں حرام ہو جائے گا، چاہے جان بوجھ کر چھوڑے یا بھول کر چھوڑے، دونوں صورتوں میں حرام ہو جائے گا۔
جبکہ ہمارے نزدیک احناف کا مذہب یہ ہے کہ جان بوجھ کر بسم اللہ تسمیہ کو چھوڑا تو جانور حرام ہو جائے گا اور بھول کر چھوڑنے کی صورت میں حلال ہے۔ اب جو اختلاف ہے وہ دو مذہبوں میں، جو بحث ہے وہ دو مذہبوں میں ہوگی۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس ذبیحے پر تسمیہ کو جان بوجھ کر چھوڑا گیا یا بھول کر چھوڑا گیا دونوں صورتوں میں حلال ہے۔ وہ دلیل پیش کرتے ہیں حدیث شریف کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن متروک التسمیۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا عن متروک التسمیۃ، تسمیہ چھوڑے ہوئے جانور کے بارے میں، عامداً جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑے ہوئے ذبیحہ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فقال علیہ السلام، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کلوہ، تم اسے کھا لو، فإن تسمیۃ اللہ تعالیٰ فی قلب کل امرئ مسلم، یقیناً اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ ہر مسلمان شخص کے دل میں ہوتا ہے۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضور سے جب متروک تسمیہ عامداً کے بارے میں سوال ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھا لو۔ جبکہ احناف ہمارے نزدیک اگر جان بوجھ کر تسمیہ کو ترک کیا تو ذبیحہ حرام ہوگا۔ دلیل ہم عام غیر مخصوص الفاظ کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا، نہ کھاؤ تم، مما، اس ذبیحے میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اس ذبیحے میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اب یہ ما عام ہے، ما عبارت ہے ذبیحہ سے مراد ذبیحہ ہے، وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے نہ کھاؤ۔ اب ان دونوں میں تطبیق ممکن نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ نہ کھاؤ تم اس میں سے جس پر لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر عمدن اللہ کا نام نہ لیا گیا، اس میں سے نہ کھاؤ، اور حدیث شریف میں ہے کہ اسے کھا لو۔ اب ان دونوں میں تطبیق ممکن نہیں، تطبیق کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص الفاظ، اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے، دونوں پر عمل ممکن ہو تو دونوں پر کریں گے، جی تطبیق ممکن ہو تو ٹھیک، ورنہ خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں پر تطبیق کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ کھا لو، اور قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہو رہا ہے کہ نہ کھاؤ، تو حدیث اور کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص الفاظ میں ٹکراؤ آ گیا، دونوں میں تعارض آ گیا۔ کتاب اللہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ نہ کھاؤ، اور حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ کھا لو۔ اب ٹکراؤ آ گیا، اور عام غیر مخصوص الفاظ قطعی ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ دونوں کو جمع کیا جائے گا بشرطے کہ عام کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہو، دونوں پر عمل ممکن ہو، بشرطے کہ عام کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اور یہاں پر دونوں پر عمل ممکن نہیں ہے تو خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور کیونکہ تسمیہ چھوڑنے کی دو ہی صورتیں ہیں کہ جان بوجھ کر چھوڑے گا یا بھول کر، جی بھول کر چھوڑنے کی صورت میں بھی حلال ہے، اور اگر جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑنے کی صورت میں بھی ذبیحہ حلال قرار دیا جائے تو پھر کتاب اللہ پر سرے سے عمل ہوا ہی نہیں، کتاب اللہ کا حکم جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ بھول کر چھوڑنا تو اس صورت میں تو ویسے بھی حلال ہے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت سے جو ہے نسیان اور خطا جو ہے وہ اٹھا لیے گئے ہیں، رفع عن امتی الخطا والنسیان۔ تو بھولنے کی صورت میں تو ہمارے نزدیک بھی حلال ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی حلال ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر بسم اللہ کو ترک کیا، تسمیہ کو ترک کیا، چھوڑ دیا، نہیں پڑھا، تو صورت میں بھی اگر حلال قرار دیں
تو پھر جو ہے حرام کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی اور کتاب اللہ پر سرے سے عمل ہی نہیں ہوا اور کتاب اللہ کا حکم اٹھ گیا، اور یہ عام ہے، غیر مخصوص الباز ہے، تو لہذا کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص الباز پر عمل کریں گے اور اس کے مقابلے میں خبر واحد کو چھوڑ دیں گے، جو مقابلے میں خبر واحد ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ امید ہے نفس مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ نہ کھاؤ تم اس ذبیحے میں سے، مما اس ذبیحے میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں سے نہ کھاؤ۔ انہ یوجب حرمت متروک تسمیت عامدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان واجب کرتا ہے حرمت متروک تسمیت عامدن، جان بوجھ کر تسمیہ یعنی بسم اللہ چھوڑے جانے والے جانور کی حرمت، یہ واجب کرتا ہے، ثابت کرتا ہے، اسے لازم ہوتی ہے حرمت متروک تسمیت عامدن، جان بوجھ کر تسمیہ یعنی بسم اللہ چھوڑے جانے والے جانور کی حرمت کو۔ وجاء فی الخبر، اور خبر میں آیا ہے یعنی حدیث میں آیا ہے کہ انہ علیہ السلام سئلا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا ان متروک تسمیت عامدن، عامدن متروک تسمیہ کے بارے میں، یعنی جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑے ہوئے جانور کے بارے میں، ذبیحے کے بارے میں۔ فقال علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا کلوہ، تم اسے کھا لو، فإن تسمیت اللہ تعالی، بس یقیناً اللہ تعالیٰ کا نام یعنی بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام، فی قلب کل امرئ مسلم، ہر مسلمان شخص کے دل میں ہوتا ہے، فی قلب، قلب مانے دل، کل امرئ مسلم، ہر مسلمان شخص کے دل میں ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں آیا کہ نہ کھاؤ اور حدیث میں ہے کہ کھا لو۔ فلم یمکن التوفیق بینہما، توفیق بمانا تطبیق ہے کہ ممکن نہیں ہے تطبیق ان دونوں کے درمیان، یعنی آیت اور خبر یعنی حدیث کے درمیان کوئی تطبیق کی صورت ممکن نہیں ہے۔ لأنہ لو ثبت الحل بترکها عامدا، اس لیے کہ اگر حلت ثابت کی جائے، ثبت الحل بترکها عامدا، اگر حلت ثابت کی جائے تسمیہ کو چھوڑنے کی، تسمیہ کو عامدن جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں، اس لیے کہ اگر حلت ثابت کی جائے، لأنه لو ثبت الحل بترکها عامدا، اس لیے کہ اگر حلت ثابت کی جائے ذبیحے کی، حلت ثابت کی جائے بترکها یعنی تسمیہ کو چھوڑنے کی صورت میں، عامدن جان بوجھ کر، لثبت الحل بترکها ناسیا، تو حلت ثابت ہو جائے گی، تو حلت ثابت ہو جائے گی تسمیہ کو بھول کر چھوڑنے میں۔ فحینئذ، تو اس صورت میں، فحینئذ تو اس صورت میں، یرتفع حکم الکتابی، کتاب اللہ کا حکم جو ہے وہ اٹھ جائے گا، فیترک الخبر، تو خبر کو چھوڑ دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا۔ تو اس صورت میں کتاب اللہ کا حکم اٹھ جائے گا، کتاب اللہ پر عمل ہی نہیں ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر بھی حلال، بھول کر بھی چھوڑنے کی صورت میں حلال، تو کتاب اللہ میں آیا کہ نہ کھاؤ، اگر دونوں صورتوں میں حلال ہے تو کتاب اللہ کا حکم ہی اٹھ جائے گا۔ فحینئذ، تو اس صورت میں، یرتفع حکم الکتاب، کتاب اللہ کا حکم اٹھ جائے گا، فیترک الخبر، تو خبر کو ترک کر دیا جائے گا، خبر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب یہاں سے چوتھی مثال ذکر کر رہے ہیں اور آج کے سبق کی تیسری مثال ہے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اب اختلافی مسئلہ یہ ہے، پہلے خلاصہ سن لیں کہ کیا ایک یا دو مرتبہ دودھ پینے یا پلانے سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں، ٹھیک ہے۔
مرضعہ اس دودھ پینے والے پر حرام ہوگی یا نہیں، اس کی حرمت ثابت ہوگی یا نہیں، یعنی حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں۔ رضاعت سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے اگر بچے نے دودھ پینے کی زمانے میں کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی اور اس کی دوسری اولاد اس بچے کے بہن بھائی بن جائیں گے۔ اگر کسی بچے نے دودھ پینے کے زمانے میں کسی عورت کا دودھ پی لیا تو عورت اس کی ماں بن جائے گی اور اس کی جو دوسری اولادیں ہیں اس بچے کے بہن بھائی بن جائیں گے رضاعی۔ لہٰذا اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور وہ عورت اس بچے کی ماں بن گئی اور ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی۔ یہ ہے ہمارے نزدیک۔ تھوڑا سا بھی دودھ پی لیا تو رضاعت کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی، کیونکہ ارضعنکم آیا ہے کہ وہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اب یہ عام ہے، تھوڑا سا بھی پلا دیں تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تو بچہ ایک دو قطرے بھی پی لے اور دودھ پیر تک پہنچ جائے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ ارضان عام ہے۔ تھوڑا سا بھی پلا دے کہیں گے دودھ پلایا، زیادہ پلا دے پھر بھی کہیں گے دودھ پلایا، تو دونوں صورتیں اس میں شامل ہیں۔ ہمارے نزدیک بچے نے دودھ پینے کے زمانے میں اگر ایک دو قطرے بھی پی لیا اور دودھ جو ہے پیٹ تک پہنچ جائے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ ارضان عام ہے۔ تھوڑا سا بھی عورت پلا دے کہیں گے دودھ پلایا، یا زیادہ پلا دے پھر بھی کہیں گے دودھ پلایا، تو دونوں صورتیں اس میں شامل ہیں، تھوڑا پلائے یا زیادہ۔ ہمارے نزدیک تھوڑا سا بھی دودھ بچہ پی لے تو حرمت ثابت ہو جائے گی، وہ عورت اس بچے کی ماں بن جائے گی اور اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دو مرتبہ چسکی لگانے سے، ایک یا دو مرتبہ چسکی لگانے سے، ایک دو کش بھی اس کو کہتے ہیں، ایک دو کش لگانے سے یا ایک دو مرتبہ پستان بچے کے منہ میں دینے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ امام شافعی فرماتے ہیں لا تحرم المسۃ ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، کہ ایک دو مرتبہ حرام نہیں کرتا، ایک چسکی لگانا یا دو چسکی، یعنی ایک کش لگانا یا دو کش، ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اور ایک مرتبہ بچے کے منہ میں پستان ڈالنا یا دو مرتبہ منہ میں پستان ڈالنا یہ حرام نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ بچے کا دودھ چوسنا یا دو مرتبہ چوسنا یہ بھی حرام نہیں کرتا۔ اور املاجہ پستان بچے کے منہ میں دینا، تو ایک مرتبہ پستان بچے کے منہ میں دینا یا دو مرتبہ پستان بچے کے منہ میں دینا یہ حرام نہیں کرتا۔ اور آپ کا ایک قول یہ ہے کہ 3 دفعہ دودھ پیے تو حرمت ثابت ہوگی، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ 5 دفعہ دودھ پیے تو حرمت ثابت ہوگی۔ تو فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے جی کہ ایک چسکی لگانے یا دو چسکی لگانے سے یا ایک مرتبہ پستان منہ میں دینے یا دو مرتبہ پستان منہ میں دینے سے یہ حرام نہیں کرتا، اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا ایک دو مرتبہ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کم از کم 3 یا 5 ہو۔ تو اب ان دونوں میں تطبیق ممکن نہیں ہے۔ کتاب اللہ کا عام ہے ارضانہ کہ جنہوں نے وہ دودھ پلایا، جنہوں نے تمہیں دودھ پلائی، یہ عام ہے۔ اب اس میں کوئی قید نہیں ہے، تخصیص نہیں ہے تھوڑا پلائیں یا زیادہ، کہ حرام کر دی گئی تم پر وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلائی، یہ عام ہے، اور یہ عام غیر مخصوص الباز ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، قطعی ہے، اور اس کے مقابلے میں خبر واحد آ گئی اور ان دونوں میں تطبیق ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں آ رہا ہے کہ ایک دو چسکی یا ایک دو مرتبہ پستان منہ میں ڈالنے سے یہ حرام نہیں کرتا، جبکہ کتاب اللہ میں جی کتاب اللہ کا عام ہے، اس میں آ رہا ہے کہ
تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اب ارضعن عام ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، تو یہ عام ہے، اور اس کے مقابلے میں خبر واحد آ گئی، تطبیق ممکن نہیں ہے، تو ہم نے کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص الفاظ پر عمل کیا اور حدیث کو چھوڑ دیا۔ امید ہے نفس مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری وہ مائیں ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ یقتضی بعمومہ حرمت نکاح المرضعات، یہ فرمان اپنے عموم کی وجہ سے تقاضا کرتا ہے، یقتضی بعمومہ اپنے عموم کی وجہ سے تقاضا کرتا ہے، حرمت نکاح المرضعات دودھ پلانے والے کے نکاح کی حرمت کا، مرضعہ دودھ پلانے والی عورت کے نکاح کی حرمت کا۔ وقد جاء فی الخبر، اور تحقیق خبر میں آیا ہے یعنی حدیث میں، لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، کہ حرام نہیں کرتا ایک مرتبہ دودھ چوسنا، ولا المسۃان اور نہیں دو مرتبہ دودھ چوسنا، ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان اور نہ ہی ایک مرتبہ پستان منہ میں دینا یا دو مرتبہ پستان منہ میں دینا۔ ایک یا دو مرتبہ پستان منہ میں ڈالنے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، حرام نہیں کرتا۔ وقد جاء فی الخبر، اور تحقیق خبر میں آیا ہے یعنی حدیث میں، لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، کہ ایک مرتبہ بچے کا دودھ چوسنا یا دو مرتبہ چوسنا یہ حرام نہیں کرتا، ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اور ایک مرتبہ پستان بچے کے منہ میں دینا یا دو مرتبہ پستان بچے کے منہ میں دینا یہ حرام نہیں کرتا۔ فلم یمکن التوفیق بینہما، توفیق بمعنی تطبیق، اور کتاب اللہ کے عام اور خبر واحد کے درمیان تطبیق ممکن نہیں۔ فلم یمکن التوفیق بینہما، پس ان دونوں کے درمیان توفیق یعنی تطبیق ممکن نہیں، فیترک الخبر، تو خبر کو ترک کر دیا جائے گا، خبر کو چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے یہ کتاب اللہ کے مقابلے میں ہے۔ اگر حدیث پر عمل کریں تو کتاب اللہ کے عام پر عمل نہیں ہو رہا، کہ یہ عام ہے کہ ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ تھوڑا پلائے یا زیادہ۔ اگر حدیث پر عمل کریں تو پھر کتاب اللہ کے عام پر عمل نہیں ہو رہا، لہذا حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ فلم یمکن التوفیق بینہما فیترک الخبر، تو توفیق یعنی تطبیق ممکن نہیں ہے ان دونوں کے درمیان، فیترک الخبر، تو خبر کو ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہت ہی مختصر اور اختصار کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ویڈیو جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے، اس کو ایک دو مرتبہ سنیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔